دنیا کی کسی اور مخلوق کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن کم از کم ایک بات طے ہے کہ پاکستانیوں کو خوش کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ اور خاص طور پہ سیاستدانوں نے تو فی الحال اپنی پسند اور ناپسند کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں کہ ان کو تو خوش کرنا ممکن ہی نہیں، بالکل ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا اہل قوت ہو، وہ بیچارے کسی ایک کا ساتھ دیتے ہیں تو دوسرا، اور دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو تیسرا انہیں بری طرح بھنبوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اہل قوت اگر نیوٹرل ہیں، جو کہ اس زمانے میں اہل قوت یہ کہا کرتے تھے آفیشلی کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان کے کانسٹیٹیوشنل رول ہے، تو ہوئے نہیں تھے مگر کہتے تو تھے نا۔ تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نیوٹرل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جانور ہیں۔ اور اب علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ اداروں سے درخواست ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں۔ بندہ پوچھے یار آپ پہلے اپنے لیڈر سے تو کنسلٹ کر لیں۔ آپ کے لیڈر فرماتے ہیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، اور اب گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ اداروں سے درخواست ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں، یعنی کہ گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ ادارے جانور بن جائیں۔ خدا کا نام نہیں گنڈا پور صاحب، اداروں کو تو پہلے ہی آپ پہ بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے، اور اب اگر آپ نے انہیں جانور بنانے کی کوشش کی اپنے لیڈر کی ایجاد کی ہوئی ڈکشنری کے مطابق، تو پھر سوچیں کہ وہ آپ کا کیا حال کریں گے۔ اب گنڈا پور صاحب کے فرماتے ہیں کہ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، کیونکہ لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ آپ حکومت کو لے کر آئے ہیں۔ تو اگر وہ لے کر آئے ہیں، آپ کو شک پڑ رہا ہوگا گنڈا پور صاحب، ہمیں تو یقین ہے کہ وہی لے کر آئے ہیں اور سلیکٹ کر کے آئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی بائی دی وے آفیشیل سٹینس یہی ہے کہ اہل قوت ہی اس حکومت کو لے کر آئے ہیں، یہ خود بخود نہیں آئی۔ لیکن اب گنڈا پور صاحب نے بڑی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ ورنہ لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ آپ اس حکومت کو لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ غالباً گنڈا پور صاحب کا اور خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ادارے نیوٹرل نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ادارے ٹھیک ہیں، وہ انسان ہیں اور بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کی پرواہ کریں یا نہ کریں۔ اور اگر ادارے نیوٹرل نہیں ہوتے اور ان کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ادارے جانور ہیں۔ مطلب ساڈا آہو آہو تے تاڈا آہو آہو، یہی والی صورتحال ہے۔ اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا حال نہیں ہے، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اور ہر پاور پلیئر جس کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ بدقسمتی سے اسی طرح سوچ رہا ہے۔ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں، وہ کسی اصول کی بنیاد پر صورتحال کو پرکھنا اور فیصلے کرنا چندہ ضروری نہیں سمجھ رہا، اور ہر شخص، ہر ادارہ، ہر جماعت، ہر گروہ صرف اپنے پاس موجود طاقت کو اپنے آپ کو، اپنے گروہ کو اور اپنے ہواریوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دس از سو ویری انفارچونیٹ اباؤٹ پاکستان's پولیٹکس۔ اگر سب لوگ اپنے اپنے مفاد کا سوچیں گے اور عوام کے مفاد کا کوئی نہیں سوچے گا تو پھر یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی حافظ نعیم اپنے قد سے بڑا ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔